بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج NA 190 جیکب آباد محمد احمد میاں سومرو صاحب نے جو نالش کر رکھی تھی، الیکشن کمیشن میں اس کی سماعت ہوئی، ممبران جو بینچ نمبر 1 تھی، اور اس میں کمیشن نے پچھلی تاریخ پر ریٹرننگ آفیسر جیکب آباد کو طلب کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کی رپورٹ جو انہوں نے دی تھی وہ ناقص تھی، اور انہوں نے اس بنا پر اسے مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مفصل رپورٹ، جامع رپورٹ جو ہے، جو پٹیشنر ہے، سائل ہے، یعنی محمد احمد میاں صاحب کے اعتراضات اور ان کی جو ہے اس کی روشنی میں وہ جو ہے مفصل رپورٹ پیش کی جائے۔ ہمارا کیس اس میں بڑا واضح تھا کہ یہ بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ اعجاز جکھرانی صاحب، جن کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے ایز الیکٹڈ، وہ بری طرح سے ہارے ہوئے تھے، لیکن جس انداز سے باقی کے ملک میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ریٹرننگ آفیسرز نے ایک بدترین دھاندلی کا عمل کی وجہ سے جیتے ہوئے کو ہرا دیا اور ہارے ہوئے کو جتا دیا، وہی عمل تھا۔ 3 حصوں میں ہمارے الزامات 3 حصوں پر محیط تھے۔ ایک تھا پری پول ریگنگ، ایک پولنگ کے دن والی جو انہوں نے ریگنگ کی، اور ایک پوسٹ پول ریگنگ کا فیز تھا، اور اس میں انہوں نے 90% سے اوپر 95%، 98%، 93%، یہ کسی پاکستان کے کسی حلقے میں اتنے ریشو کبھی بھی ووٹوں کی نہیں پڑی ہے، چاہے جائے کہ کچے کے پولنگ سٹیشنز میں 99% اور 93% پولنگ ہو۔ تو یہ جو بھرے گئے، سٹف کیے گئے، جو بیلٹ پیپر سٹف کیے گئے، پھر ہمارے پاس اتنی تعداد تھی جو بیلٹ پیپرز ہم نے پکڑے، جن پر جو ہے ریٹرننگ آفیسر نے مہر اور دستخط لگا کے اور لوگوں کو دیے ہوئے تھے کہ آپ جا کے اس کو سٹف کریں۔ وہ ہمارے ایجنٹس نے پکڑے، وہ بھی ہم نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ ہے شفافیت کا عنصر، یہ ہے شفافیت کا عالم۔ پھر انہوں نے کیا کیا، جہاں ہمیں 600 اور 700 ووٹ ملے ہیں، وہاں انہوں نے فارم 47 اور 48 میں زیرو کر دیا ہمارا، اور کئی جگہوں پر ہمارے ووٹ کسی اور امیدوار کے جو ہے اس میں ڈال دیے، ٹال میں ڈال دیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے لاکھوں کا، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں انہوں نے تقریباً ہمارے ووٹ چرائے، اور پھر ریٹرننگ آفیسر کا ہم نے گاڑی کا وہ USB بھی دی اور فوٹو بھی لگائے، وہ بیلٹ باکسز بشمول بیلٹ پیپرز کے وہ اپنی گاڑی میں لے جاتے ہوئے ہم نے وہ دکھایا ہے۔ لیکن چونکہ آج ریٹرننگ آفیسر نہیں آیا، ہم نے کہا جی انہیں طلب کریں، کیونکہ ان کو آپ نے طلب کیا ہوا ہے۔ پھر آج انہوں نے شو کاز نوٹس دیا اور اس کو کہا کہ کیوں نہ تمہیں سزا دی جائے کہ تم آج باوجود طلب اور تقاضے کے تم نہ خود آئے ہو اور نہ ہی تم نے کمپریہنسو رپورٹ دی ہے۔ تو 12 تاریخ کے لیے انہوں نے اس کو فکس کیا ہے۔ ہم یہ تصاویر جو ہے USB پہ دکھائیں گے جو ٹرائیبونل ہے، اور جب کھڑا ہوگا سامنے ریٹرننگ آفیسر اور اس کی شکل بھی نظر آئے گی، اور اس میں جس طرح پھر اس کا بھتیجا جو ہے ایک آیا ہے اور وہ ٹھپے مارتے ہوئے، وہ بھی ہمارے پاس تصاویر موجود ہیں جاکھرانی صاحب کا، اور پھر سومرو صاحب کی بہن کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ دھکے دے کر باہر نکال دیا بلکہ تشدد بھی کیا، اور ان کا ایک اور چیف پولنگ ایجنٹ تھا جس کو مار کے انہوں نے اس کو زخمی کیا ہے، لیکن آج تک اس کا پرچہ تک درج نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ جب ہم ٹرائیبونل کے سامنے رکھیں گے اور پھر اس پہ اسکرین پر ہم تصاویر دکھائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی بھی اس چیز کا جواب ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو کر آئے گا،
اور سندھ میں جو سندھ کا اپنا سسٹم چل رہا ہے جس میں بہت زیادہ ایک پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے کہ یہ لینڈ سلائیڈ وکٹری کے دعوے کرتی ہے، اس کا پول کھل جائے گا جب یہ جاکھرانی صاحب کی بے ایمانیاں ساری سامنے آ جائیں گی۔ اور آج جج صاحب نے بار بار ٹریبونل نے کہا کہ بھائی آپ ریٹرننگ آفیسر کا کیوں کیس لڑ رہے ہو، اس کو ریٹرننگ آفیسر کو آنے تو دو۔ تو میں نے یہی عرض کی کہ جی ریٹرننگ آفیسر کے وکیل بھی یہی خود ہیں جو جاکھرانی صاحب کا وکیل ہے، اس لیے کہ جاکھرانی صاحب کو جتانے والا ہی ریٹرننگ آفیسر ہے۔ اب کس کے کہنے پر کیا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرکیف یہ دھاندلی بڑی عیاں ہے اور 12 تاریخ کو انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ تھینک یو جی۔